مشکیزے سے جب پانی نکلتا ہے اسی طرح انسان کی روح سے، انسان کی جسم سے روح نکلتا ہے. جب مشکیزے سے پانی ٹپکتا ہے اسی طرح انسان کو روح نکلتا ہے. نوجوانوں یاد رکھیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے، سوچئے کہ کس طرح ہماری روح پرواز ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا ہے. اللہ کے حق میں تمام چیزوں کی طاقت ہے. اللہ کے اندر میں جو طاقت و قوت ہے وہ انسان کے اندر میں نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو روح مشکیزی کی جیسے جسموں سے نکالا جاتا ہے، اس کا روح لے کر اپنے کفن میں رکھ لیتا ہے اور چل جاتا ہے. کہاں؟ جب نکلتا ہے ملک الموت راستے سے نکلتا ہے، جس سے آج ہم اور آپ یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کون مجلس میں؟ اس مجلس میں. اور کہتا ہے کن کا روح ہے؟ وہ روح اسی کا ہے جو دنیا کے اندر میں اچھے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھے نام سے. ارے نجام مرحوم صاحب بہت اچھے تھے. نجام مرحوم کے پاس ہم پہنچتے تھے تو نجام مرحوم صاحب کہتے کہ بھائی میرا مہمان آیا ہے، مہمان نوازی کرو. ارے کھانے کے لیے نہیں تو پانی تو نوش فرما دو. اس لیے کہ اکابر کے کہنا ہے اگر کوئی مہمان آئے تو سب سے پہلے پانی کو پیش کرے. پانی پیے گا تو دل سکون ہوگا. تو نجام مرحوم صاحب نے جو عمل کیا ہے اس عمل کے ان کے والی، ان کے اولاد کو بھی کرنا چاہیے، ان کو رشتہ دار کو بھی کرنا چاہیے. پیش اپنے والد کے طرز تکلم پر رہنا چاہیے. اس لیے کہ ہر انسان کو جب وہ روح لے کر فرشتے ملک الموت چلتا ہے، رخصت ہونے لگتا ہے آسمان کی طرف، اور فرشتے کی گروہ اور فرشتوں کی جماعت جس سے آج گاؤں گاؤں میں اور گلیوں میں اور کوچوں میں چوراہوں پر چل رہا ہے، دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ چلو دین کے لیے مرو، دین کے لیے قربان ہو جاؤ. اسی طرح فرشتے کے گروہ جماعت ہوتا ہے. کیا نام ہے؟ فرشتہ کہتا ہے میں نام نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر ان کو اچھے نام سے پکارتے تھے، ان کو اچھے نام سے عزت و احترام سے پیش ہوتا تھا. اس لیے کہ یہ اسی انسان کا نام ہے. اس کا نام اگر پوچھنا چاہتے ہو تو نامہ علین میں لکھ دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا اور چین کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اس لیے کہ نوجوانوں روح ایسی ہونی چاہیے جس سے ہمیں اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس لیے کہ نوجوانوں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں، میں اس بات کو میں تائید بھی کرتا ہوں، اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر میں شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، سٹے بازی بھی کرتا ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے، دوسروں کو مال کو ہڑپتا ہے، دوسروں کو مال کو لوٹتا ہے، کسی انسان کی زمین کو ہڑپتا ہے، کسی کے کاروبار کو لوٹتا ہے، سمجھ لو تمہارا حالات بہت برے ہو جائیں گے. اس لیے کہ کوئی انسان شراب پیتا ہے، اگر اس شرابی کا شراب کی حالت میں ملک الموت آ جائے، ملک الموت حاضر ہو جائے تو انسان اپنے حالت پر نہیں رہتا ہے. انسان اپنے حالت پر نہیں رہتا ہے. ایمان ہے، یہ قرآن ہے، مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، علماء ہے، مؤذن ہے، یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہوگا. اس لیے معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے اندر میں ایمان نہیں ہے، اس کے اندر میں قوت نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کو ماننے والا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کو بھی نہیں سمجھ رہا ہے، مسجد مدرسوں کو بھی نہیں سمجھ رہا ہے، بڑوں اور چھوٹوں کو نہیں سمجھ رہا ہے. اس لیے کہ یہ شرابی ہے. اس وقت اگر فرشتے آ جائے، اس وقت فرشتے آپ کے سامنے روح لینے کے لیے آ جائے، اس وقت کیا کرپیں گے؟ اس وقت کیا گڑگڑائیں گے؟ اس وقت اپنے بھائی کو بھی گالی دیں گے، اپنے بہنوں کو بھی گالی دیں گے، اپنے چچا کو بھی گالی دیں گے، اپنے بھتیجوں کو بھی گالی دیں گے، اپنے مدرسوں کو بھی گالی دیں گے.
محلے والے رو رہے ہیں، کیوں؟ اپنے دولت پر فخر تھا، اپنے کاروبار پر فخر تھا، اپنی زمین پر فخر تھا، اپنے گاڑیوں کا فخر تھا، اس لیے کہ یاد رکھو اس حال میں اگر انسان کا موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا؟ نہیں بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، سمجھ لیجئے قبر میں ڈالنے کے بعد اب کہیں گے انسان بہت اچھا تھا مگر شراب پیتا ہے تو شرابی کا معاف کبھی نہیں ہوگا، زنا کرتا ہے اس کو کبھی معاف نہیں ہوگا، اماموں کو گالی دیتا ہے کبھی اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا، اپنے محسنوں کو گالی دیتے ہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ علماء کو اعلیٰ مقام دیں، علماء کو عزت دیں، بڑوں کو عزت دیں، یہی تو طریقہ ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے یہ شرابی کو اتنا میں تڑپا رہا ہوں، محلے کے علماء ان کے لیے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، جماعتی ان کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، بوڑھے بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، جوان بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، ماں بہنیں بھی کلمہ پڑھ رہی ہے، تمام دعا کر رہے ہیں۔ یہ بابو صاحب بہت اچھے تھے، بابو صاحب کا نام پکارتا تھا، بابو صاحب اتنے اچھے تھے کہ دوسروں کو بھی مدد کرتا تھا، مگر وہ شراب پیتے تھے اور زنا بھی کرتا تھا اور اپنے آپ میں سمجھتا تھا کہ دنیا کے اندر ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، دنیا کے اندر ہم سے کوئی طاقتور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے کہ اے فرشتوں اتنا تڑپاؤ کہ زمین کو خروچ کر اپنے منہ اور دانت کے اندر میں داخل ہو جائے، ان کے ناخن کو پھاڑ دو، ان کے چہرے کو نیست نابود کر دو کہ دنیا والا سدھر جائے کہ آج سے ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ تب آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ محلے کے تمام نوجوانوں، ایک محلے نہیں، دوسرے محلے، تیسرے محلے، چوتھے محلے، یعنی علاقے کے گاؤں اور کوچوں گلیوں میں شور ہو گیا ہے کہ یہ شرابی جو پیا ہے کہ آج سے ہم شراب نہیں پیئیں گے، آج سے میں زنا نہیں کروں گا، آج سے چوراہے پر سٹے بازی نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان کا موت ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں ان کی وجہ سے مجھے خوف ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے آج سے میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے توبہ کرتا ہوں، کان پکڑتا ہوں، میں آج سے اپنی دل کو صاف کر لیتا ہوں، میں اپنے امام کو دامن پکڑ لیتا ہوں، اپنے امام کی مسجدوں کو ہم تھام لیتا ہوں، جس کی وجہ سے اس نے اپنے ایمان کو تازہ کر لے، اس لیے کہ شرابی بہت خراب ہوتا ہے، شراب پینا ہمارے لیے بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ چیز کے لیے حرام کر دیا دنیا کے اندر میں، اس لیے کہ ہم اور آپ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں شراب نہ پینا چاہیے، اللہ کے یہاں ہمیں شکل دکھانا ہے، اپنے داڑھی کو دکھانا ہے، اللہ کا یہ نور، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اگر یہ چہرے کو ہم نے دکھا لیا اللہ ہم سے رش کرے گا، ان کے چہرے پر نورانیت ہے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ان کے چہرے اس طرح مسکرا رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جیسا اور صحابہ کرام جیسا ہے، صحابہ کرام کے خاندانوں میں سے مل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا سنت ہے۔ تو شرابی جو شراب پیتا تھا ان کے دوست جو حالات برے ہو گئے تو تمام محلے والے نے کان پکڑ کر اماموں سے کہا امام صاحب میرے دوست کو اس طرح حالات ہو گئے جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا بھی ایسا حال نہ ہو جائے جس کی وجہ میرے دوست کو تڑپا کر فرشتوں نے دنیا والوں کو دکھا دیا ہے۔ امام صاحب کیا کہیں؟ امام صاحب یہی کہیں گے آج سے کلمہ پڑھ لو، آج سے نماز پڑھ لو اور اپنے توبہ کر لو، اور انشاءاللہ ایمان کے بعد پڑھو گے تو ایمان تمہارا تازہ ہو جائے گا، ایمان تمہارا تازگی آ جائیں گے۔ اسی لیے کہ تمام لوگوں نے وہ توبہ کر لیا اور مسجد اتنی پھول ہو گئی کہ مسجدوں کے اندر میں جگہ نہیں مل رہا ہے، مسجدوں کے اندر میں جگہ نہیں مل رہا ہے، اور کہہ بھی رہے ہیں آپ مسجد بنانا پڑے گا، مسجد کی تعمیری کام ہونی چاہیے، اور آدمی کہہ رہے میرے پاس بہت پیسے ہیں، جتنا ہو سکے اللہ کے گھر کو بناؤ، اللہ کے گھر کو بناؤ، اللہ کے گھر میں اگر اینٹ لگ جائے، سریے لگ جائے اور نہ معلوم کیا لگ جائے، اسی کی
وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت کر دیں گے۔ مسجد اتنی بڑی پھول ہو گئی کہ اس گاؤں کے اندر میں اتنے نمازی ہو گئے کہ کوئی شراب نہیں پیا، اس لیے کہ نوجوانوں اگر شراب پی لیے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کا برا حال ہوگا، اور قبر میں جانے کے بعد آپ مٹی دفن کرنے کے بعد تدفین کرنے کے بعد ہم گھر چلے آتے ہیں، گھر آتے ہیں اور مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھا کر مہمان اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ جو انسان شراب پیتا ہے فرشتے اور سو حساب اور کتاب لیتا ہے اور کہتا ہے میں پوری زندگی شراب کے حال میں ہم لوگ لعان تھے، یعنی شراب پی کر ہم زندگی برے بسر کیے ہیں۔ اور فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، تجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمام ضروری ہمارے تمام رجسٹروں میں اندراج ہو چکا ہے، اندراج یعنی رجسٹر میں لکھ چکا ہو، اس لیے کہ تمہارا حال بہت برا ہوگا۔ انسان کہہ رہا ہوگا میرا باپ کے لیے دعا کر دو، میری ماں کے لیے دعا کر دو، میرے بھائی کے لیے دعا کر دو۔ جوان بھائی چلے گئے شراب کی حالت میں، مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، اس وقت قاری صاحب کو ڈھونڈیں گے، اس وقت عالم صاحب کو ڈھونڈیں گے، اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈھونڈیں گے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ڈھونڈیں گے۔ ارے انسانوں سمجھ لو، ہم کسی عالم اور حافظ کو نہیں ڈھونڈنا ہے، ہمیں یہ فرق ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، الحمدللہ رب العالمین اور رحمن الرحیم مالک یوم الدین کی تمام تعریف اس خداوند قدوس ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو بڑا مہربان و نہایت کرم والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مانگتے ہیں اور آپ کی سوا کسی سے نہیں مانگتے ہیں۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت ہمیں خود کرنا چاہیے، قرآن کریم کو ہمیں خود سمجھنا چاہیے، تبھی آپ کا والد کو جنت کا مقام مل سکتا ہے، جنت کا مرتبہ مل سکتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان سوچے تو اس عالم کو یاد کیجئے، ہمیں شراب نہیں پینا ہے، ہمیں نماز اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یعنی نماز کو قائم کرے اور زکات دے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ تو قبر کے اندر میں 3 سوالات ہوتے ہیں۔ پھر اپنی بات کو میں پوری کر دیتا ہوں۔ امام نے کہا اور محلے والے نے بھی کہا، نوجوانوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ اب پورا کر دیں، مگر ابھی بہت سی کتاب باقی ہے ہماری۔ تو قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، وہ سوال بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جو سیاہ فارغ کون؟ ہم تو سفید پہنے ہوئے ہیں، وہ سیاہ فارغ فرشتے اس مردے کے پاس آئیں گے اور کہے گا من ربک ما دینک، من رب اللہ، کچھ نہیں بتائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا محمد کون ہے۔ تمام پردے ہٹا دیا جائے گا اور کہے گا تم اپنے نبی کو پہچانتے ہو، اپنے رسولوں کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ فرشتہ سیاہ فارغ ہوتا ہے، سیاہ فارغ جس کا اب سمجھ لیجئے سیاہ فارغ کیسا ہوگا۔ اس لیے کہے گا ہم کسی کو نہیں پہچانتے ہیں، نبی کیسا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حدیث مبارکہ کے اندر میں، قرآن کریم کے اندر میں نے سنا ہے کہ وہی محمد ہے، وہی محمد ہے جس نے ہمارے اماموں نے مسجدوں کے اندر میں، میلادوں کے اندر میں سنتا تھا اور بتاتے تھے وہی محمد ہے، تو کہے گا فرشتہ تو جانتا ہے، تو اس پر رشک کرتا ہے، تو یقیناً تو پہچان لیا ہے۔ تو وہ کہے گا ہاں تو محمد کو پہچانتا ہے، محمد کو پہچانتا ہے، محمد کی حدیث کو یاد کیا ہے، محمد کی قرآن کریم جو نازل ہوئی ہے، وہ جو 23 سال کلیم مدت پر، جو 23 سال مدت میں جو قرآن کریم نازل ہوئی ہے، وہ محمد کو جانتے ہو؟ مردہ کہے گا ہاں
میں جانتا ہوں، اور نہ معلوم وہ منادی جواب دے گا، ہاں وہی ہے محمد کو یقیناً اس نے یہ بندہ، یہ مردہ نے بتا دیا، یہ انسان نے بتا دیا جو قرآن کو اور حدیث مبارکہ کو سمجھائے، اور منادی جواب دے گا ہاں بالکل صحیح کہا ہے، اور وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ ہاں اب تو ان کے لیے جنت کا کھڑکیاں کھول دو۔ کون سی کھڑکی؟ یہ کھڑکی نہیں، وہ کھڑکی، کیسا ہوا ملے گا، کیسی زندگی ہوگی، کیا خوشگواری ہوگا، وہ زندگی کو یاد کیجئے جو زندگی وہاں کا ہوا، اور کہے گا جنتی لباس پہنا دو۔ کون سے لباس؟ جنتی لباس، اور جنت کی کھڑکیوں کو کھول دو، اور قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دو۔ کیا کر رہے ہیں؟ منادی جواب دیتا ہے کہ یقیناً اس نے اپنے نبی پر ایمان لایا، قرآن کریم کو سمجھا، حدیث مبارکہ کو اس نے سنا، اس لیے منادی کہا ان کے لیے کیا کرو؟ جنت کی لباس پہنا دو، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اور قبر کو 70 ہاتھ کو کشادہ کر دو۔ کشادہ کیا کر رہے ہیں؟ 70 ہاتھ کشادہ کر دو۔ اب 70 ہاتھ سمجھ لیں کتنا ہوگا؟ تو جب انسان اچھا عمل کرے گا وہ کہے گا نجام صاحب مجھے تو مل چکا ہے، سب چیز تو مجھے تو مل چکا ہے، میرا بیٹا مرشد کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، حاسم کہاں ہے، مختار کہاں ہے، گلزار کہاں ہے، میرا وہاب کہاں ہے، میرا داماد کہاں ہے، میرا چاچا، میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھتیجا کہاں ہے، میں نے سب کو چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے اجازت دے دو میرے فرشتوں۔ سب کی بات ہے، اب جب جنتی لباس مل گیا، کھڑکیاں بھی کھل گئی ہے، اور قبروں کو کشادہ کر دیا، اور حساب و کتاب صحیح ہو گئے، اور کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا کہاں؟ میں اپنے بیٹوں کو جو دلی میں تھا، میرا بیٹا، میں نے ان سے ملاقات نہیں کیا، میرا بیٹا جو دلی میں تھا، پردیس اختیار کیا، جو اپنے سروں پر بیگ لٹکا کر، سروں پر بیگ رکھ کر، بھوکے پیاسے ریلوں میں سفر کر کر دلی کسی طرح پہنچ گیا ہے، اور میرا بیٹا، میں اپنے ہاتھوں سے پانی نہیں پی چکا ہوں، اس لیے فرشتہ سے کہتا ہے، فرشتہ میں نے تمام کی تمام جواب تو دے دیا ہوں، میں اپنے بچوں سے، میں اپنے لخت جگر سے ملنے چاہتا ہوں، اپنی اہلیہ سے ملنا، میں اپنی اہلیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر اجازت دیں، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے، اپنے بھتیجے سے۔ فرشتہ کہتا ہے آئے یہاں سو جاؤ۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سو جاؤ، یہاں جانے کی، یہاں جانے کی، یہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں جانے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں تو سو جا، یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں سو جاؤ، یہاں سو جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ میرا بیٹا، وہ کہیں گے کہ میرا بیٹا جو رو رہا ہے، میری بیٹی بھی رو رہی ہے، میری بیوی روتی
مثلا یہ سمجھ لیجئے جب اپنے بیٹے کو شادی کراتے ہیں نا تو اپنے بیٹوں کو کس طرح پگڑی کو باندھتے ہیں، کپڑوں کو پہناتے ہیں اور بیٹوں کو ہاتھوں میں مہندی رچاتے ہیں. تو اس لیے کہتا ہے فرشتہ کیا کہ تجھے یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دلہن بن کر آئی ہو، تو دلہن بن کر آئی ہو، اس لیے تجھے جوانی کی نیند ہے. تو دلہن بن کر آئی ہو، تو دلہن بن کر آئی ہو، تو یہاں سو جب جوان انسان سوتا ہے، پوری رات اس نے جاگا ہے، اب جب وہ سوئیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اٹھنے والا نہیں ہے، اب اتنا سوئے گا اس کو کوئی جگانے والا نہیں ہے. اب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے کہ ان کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ دلہن بن کر آئی ہے، کھٹال پر ہم نے ان کو قبر میں تدفین کیے ہیں اور کوئی حساب و کتاب ہو گیا ہے اور کہے گا تجھے اعمال اچھے ملا ہے، تم جوانی کی نیند میں سو جاؤ اور تمہیں قرب قیامت کے دن یعنی میدان حشر کے دن تمہیں جگایا جائے گا اور اعمال سے حساب لیا جائے گا کہ تو نے کتنا عمل کیے ہو، کون سا عمل لے کر آئے ہو، برا عمل لے کر آئے ہو، اچھا عمل لے کر آئے ہو، ایمان کو تازہ لے کر آئے ہو، اپنے نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہو. کہے گا سو جا. اس لیے کہ نوجوانوں حالات کو یاد رکھیے، اپنے موت کو تیاری رکھیے. قبر بہت خطرناک ہے، قبر میں معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے. جو انسان گناہ کرتا ہے وہ گناہ فاسی کو فاضر ہوتا ہے تو گناہ نہ کرے، اس لیے کہ جواب ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مردہ بتا من رب کا. وہ مردہ کہیں گے ہائے 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 لا یدری، لا ہائے ہائے لا یدری، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے محمد کو پہچانا نہیں ہے. تو اس لیے ہم اور آپ کو موت کو تیاری کرنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مجھے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ امام صاحب کی محبت میں اور آپ لوگوں کی محبت میں، نوجوانوں اور بچوں کی محبت میں، چچا اور چاچی کی محبت میں نے کافی دیر لے لیا ہوں. وقت زیادہ لینا مناسب نہیں ہے. میں ایک حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث ہے اور میں نے کل بھی کہا تھا، اور ابن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میت کے لیے بہت سخت ہوتی ہے قبر، میت کے لیے قبر بہت سخت ہوتی ہے. ایک بار نبی کریم آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر مبارک پر گئے اور اتنے روئے کہ اس کے رومال لطپت ہو گیا تھا، بھیگ چکے تھے. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ قبر کی منزل، پہلی منزل بہت سخت ہوتی ہے. اس نے قبر کی منزل کو، پہلی منزل کو آسان بنا لے گا تو سمجھ لیجئے کہ تمام کی تمام منزلیں آسان ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اس طرح رویا کہ ہم سے پہلے یہ جا چکے ہیں اور میرا حشر کیا ہوگا، میرا بھی اسی قبر میں جانا ہوگا، اور کیا اس پر مٹی رکھی جائے گی اور مٹی ہم کو اس پر رکھنے کے بعد کتنے وزن ہوگا نہ معلوم، اللہ جانتا ہے. اللہ کے نبی کے لیے تو فرشتے بھی متعین جبرائیل، مگر وہاں ہر انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے تدفین، اور اس نے کہا اتنا رویا، اللہ کے نبی نے اتنا رویا کہ قبر کی منزل، پہلی منزل کو آسان ہو جائے
تیاری ہر انسان کو کرنا چاہیے، ہر انسان کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ قبر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے انسان پانی میں غرق ہوتا ہے، اسی طرح سمجھ لیجیے کہ انسان غرق ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھنے نہیں جاتے کہ ہمیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ندام صاحب کو ہمیں یہی کہیں گے کہ ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے مغفرت کریں گے، علماء سے پڑھائیں گے۔ ہمیں یہ دل کی سچائی، دل کی گہرائی، ہمیں 3 مہینہ 4 مہینہ 1 سال ہوتا ہے، اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے بھائی کو بھول جاتے ہیں، اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں۔ اور نوجوانوں، موت کو یاد رکھو، اپنے قبروں کو یاد رکھو۔ جب تک قبر ہماری یاد رہے گا، جب تک ہم دنیا میں رہیں گے، ہم روزانہ قبر کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس نے روزانہ قبر کو یاد کیا، اس نے قرب قیامت کے دن اسی کا اللہ کے نبی کے سامنے عرش کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے روزانہ دنیا کے اندر میں قبروں کو زیارت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرمائے گا، اے اللہ، آپ سمجھتے ہیں یہ بندہ روزانہ قبروں کو جاتا تھا اور روزانہ اللہ کے سامنے پیش کرتا تھا، اے مالک کی کائنات، اے خالق کی کائنات، مجھے بھی جانا ہے، ہم سے پہلے جا چکے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ تو معاف فرما۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے قبر کو تیاری کیا ہے، اس کے قبر کے اندر میں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتا ہے، قبر کے اندر میں آسان ہو سکتا ہے۔ جب قبر کے اندر میں آسان ہو سکتا ہے تو میدان حشر کے اندر آسان ہو سکتا ہے۔ تو سوچ لیجئے کہ ہم سب کلمہ لا الہ الا اللہ کو ہم کثرت سے پڑھیں گے تو ہمارا سمجھ لیجئے کہ ہمارا قبر آسان ہو جائے گا، پلسرات کی منزلیں آسان ہو جائے گی، قبر کی پہلی منزل آسان ہو جائے گی۔ اگر قبر کی منزل ہمارے پریشان آ گیا تو سمجھ لیجئے ہمیں سانپ بھی ڈسے گا، بچھو بھی ڈسے گا، اسرار بھی ڈسے گا، نہ معلوم کیا کیا کیڑے ہو گئے، ڈسنے والا ہوگا۔ آج بھی بچھو ڈستا ہے، ہم گھبراتے ہیں، آج کا سانپ کاٹتا ہے، ہم گھبراتے ہیں، آج کی کوئی چیز ہم پر حسد کرتا ہے، ہم پر چاقو مارتا ہے، گولیاں مارتا ہے، تو سمجھ لیجئے ہم گھبراتے ہیں۔ وہ قبر کی منزل کو یاد رکھیے، وہاں تو نہ بیٹا کام دے گا، نہ بیٹی کام دے گی، نہ رشتہ دار کام دے گا، وہاں انسان ہوگا، وہ فرشتے ہوں گے، اللہ ہوگا، اور قبر ہوگی، وہاں کی عید ہوگی، وہاں کا مٹی ہوگا، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھ لیجیے کہ وہی وہ جتنے کیڑے مکوڑے ہوں گے اسی سے مقابلہ ہوگا، وہی سے ہمیں جنجیر توڑنا ہوگا، وہی سے منزل مقصود کو اپنانا ہوگا۔ جب ہم منزل مقصود کو اپنائیں گے تو سمجھ لیجیے جب اس منزل کو ہم نے آسان کر لیں گے قبر کی، تو سمجھ لیجیے تمام کی منزلیں آسان ہو جائے گا۔ تو سمجھ لیجیے اپنے ایمان کو بڑھائیے، اپنے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کو بڑھائیے، اور نماز کو پڑھیے، قرآن کریم پر پڑھیے، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک کو پڑھیے۔ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو، ایمان میں تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس لیے یہ خطرناک ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھ گیا ہوں جہنم سے ہمیں فکر ہو گئی ہے، جہنم کے بارے مجھے معلوم ہو گئی ہے، میں اپنے عیال کو ہم کیسے بچائیں، جہنم سے ہم کیسے ہمیں معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقہ اللہ نے بتایا ہے، جس کاموں کو کرنے کے لیے اس کام کو کرو، اور جس کاموں سے منع کیا ہے اس کام کو مت کرو، اسی میں تمہارا اچھائی ہوگا، اسی میں تمہارا اچھا اعمال ہوگا۔ اس لیے عمر بن خطاب نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں تو سمجھ گیا ہوں، میرے اہل و عیال کیسے سمجھے گا کہ قبر کیسا چیز ہے، قبر کیسا خطرناک ہے۔ اس لیے کہ دعا فرمائیں کہ ہم سب کو قبر کی منزل کو آسان فرمائیں، آسان فرمائے، اور جناب محمد نظام مرحوم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی نے قبر کی منزل کو آسان فرما دے، اور ان کے اہل خانہ کو، یعنی تمام خاندان والوں کو، ان کی اولاد کو، ان کی بیٹی، ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی اور محلے کے جتنے بھی ہیں، دعا کریں کہ ہر انسان کو مغفرت فرمائے، جو جا چکے ہم سے الوداع کر چکا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں آسان کا ساتھ معاملہ ہو جائے، اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے خاندانوں کو، اور ہم سب روزانہ ان کے لیے
قرآن کریم کی آیت روزانہ پڑھیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، جو اپنے دادی کے لیے، اپنے دادا کے لیے، جتنے بھی دنیا سے گزرتے سب کے لیے، ہم سب تمام امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور خصوصی یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے امام صاحب کو کوشش کریں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو عزت کریں، اور ہم سے زیادہ مذاق کرنا